اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے وہ کتاب صرف میر میں ہے۔ آج جو ہماری بحث ہے ہمارے مباحثہ میں وہ یہ ہے فعل مضارع کے احکام میں۔ کہتے ہیں کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معرب ہوتا ہے۔ معرب وہ ہوتا ہے جو اعراب کو قبول کرے، اور یہ مرفوع ہوتا ہے۔ پیچھے والے سارے مباحثے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ علامت رفع جو ہوتی ہے اس کی بار بار ہم نے کہا تھا کہ علامت رفع وہ ضمہ جو با کے اوپر ہوتا ہے، یہ علامت رفع ہوتا ہے۔ اور تثنیہ کے صیغے میں یا جمع کے صیغے میں نون جو ہوتی ہے وہ نون عوض رفع ہوتی ہے۔ آج ہماری نئی بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل مضارع منصوب بھی ہوتا ہے جب اس کے اوپر حروف ناصبہ داخل ہوں، اور فعل مضارع مجزوم بھی ہوتا ہے جب اس کے اوپر حروف جازمہ داخل ہوں۔ پہلی بحث جو ہے وہ ہے حروف ناصبہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ 4 حرف جو ہیں یہ حروف ناصبہ ہیں۔ حروف ناصبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ علامت نصب جو ہوتی ہے وہ فتح ہوتا ہے جو آخر پر موجود ہوتا ہے۔ جب حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ حروف ناصبہ 5 حرفوں کے آخر میں یہ کیا کر دیتے ہیں، جو ضمہ تھا اس کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور 7 حروف میں یہ 7 صیغوں میں یہ کرتے ہیں کہ نون جو عوض رفع تھی اس نون کو گرا دیتے ہیں۔ وہ 5 جگہیں جہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، رفع کو، ضمہ کو، جو علامت رفع تھا یعنی ضمہ کو گرا دیتے ہیں اور اس کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ مثلا یضرب واحد مذکر غائب کا صیغہ، تضرب واحد مؤنث غائب کا صیغہ، دوسرا تضرب واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، اضرب واحد متکلم کا صیغہ، نضرب جمع متکلم مع الغیر کا صیغہ۔ یہ 5 صیغے جو ہیں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور واحد اور جمع متکلم مع الغیر، ان 5 صیغوں پر جب حروف ناصبہ داخل ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، فعل مضارع کے ضمہ کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلا یضربو تھا تو کیا کہیں گے، یضربو کی جگہ پر ان یضربا، ان تضربا، ان تضربا، ان اضربا، ان نضربا، ٹھیک ہے، کئے یضربا، کئے تضربا، کئے تضربا، کئے اضربا، کئے نضربا، اذن یضربا، اذن تضربا، اذن تضربا، اذن اضربا، اذن نضربا۔ یہ جو ہوتے ہیں 4 حروف، لن یا لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا، یہ مثالیں ہیں۔ 7 صیغوں میں یہ کیا کرتے ہیں، وہ نون جو عوض رفع تھی اس نون کو گرا دیتے ہیں۔ کس کو؟ وہ نون جو عوض رفع تھی اس نون کو کیا کرتے ہیں، یہ 7 صیغوں سے نون کو گرا دیتے ہیں۔ کون سی جگہ پر؟ یضربان، یضربون، تضربان، یہ 3 صیغے ہو گئے کہ ہاں یہ غیب کے صیغوں میں۔ یضربو وہاں تو ضمہ کو فتح میں تبدیل، یضربان یہ یہاں پر جو نون ہو گئی تھی، یضربون، تضربان، یہ 3 صیغے جو ہیں یہ غائب میں ہیں، 6 غائب کے 6 صیغوں میں سے۔ اچھا 6 میں سے کیا ہوا، 2 میں تو ہم پہلے کہہ چکے نا، واحد مذکر غائب کے صیغے میں، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں کیا ہوتا ہے، وہاں ضمہ جو ہے فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 2 وہ ہو گئے، 3 یہ، اور یضربنا وہ نون جو ہے وہ اس کی اصلی ہے، عوض رفع نہیں، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ 3 صیغوں میں کیا ہوتا ہے، نون جو عوض رفع ہے وہ گر جاتی ہے۔ تثنیہ
تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، یہاں جو یہ نون ہے تثنیہ اور جمع غائب میں یہ کیا ہو جاتی ہے؟ نون گر جاتی ہے۔ یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا۔ اب کیا کہیں گے؟ لن یضربا، لن یضربا یضربان تھا، لن یضربا، لن یضربو یضربون تھا، لن تضربا لن تضربا تضربان تھا، لن یضربنا یضربنا تھا تو لن یضربنا ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی تین یہ صیغے ہو گئے جہاں پر نون جو عوض رفع تھی یعنی تثنیہ، اور دوسرے لفظ میں کہیں گے نون تثنیہ اور نون جمع، وہ نون جو اصلی ہے اس کے علاوہ جمع مؤنث غائب اور جمع مذکر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطبہ کی جو نون ہے یہ اصلی ہے، یہ نہیں گرے گی۔ اب اور کون سی نون ہے؟ تضربو تضربانے، تضربانے یہ نون، تضربونا تضربینا، پھر تضربانے، یہ چاروں نون اکٹھی جو ہیں تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، یہ چار نونیں بھی حروف ناصبہ کے آنے کی وجہ سے گر جائیں گی۔ یعنی آپ گردان کرتے ہیں تضربو تضربان تضربونا تضربینا تضربان تضربنا، یہ جو آخر میں ہے نا تضربنا، اس کی نون نہیں گرے گی۔ کیوں نہیں گرے گی؟ کیونکہ یہ نون اصلی ہے۔ اب کون سی چار نون گرنی ہے؟ یعنی پہلا 6 صیغے ہیں مخاطب کے، پہلا صیغہ واحد مذکر مخاطب کا، یہ مضموم ہے، ضمہ فتح میں تبدیل ہو جائے گا۔ آخری جو صیغہ ہے وہ اس کی نون اصلی ہے، وہ نہیں گرے گی۔ بیچ والے جو 4 صیغے ہیں تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطبہ، تثنیہ مؤنث مخاطبہ، یہ چاروں کی نون حروف ناصبہ کے آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ یعنی لن تضربا لن تضربا جو اصل میں تضربان تھا، لن تضربو جو تضربون تھا، لن تضربی جو تضربین تھا، لن تضربا جو تضربان تھا، یہ نون کیوں گر گئی ہے؟ کیونکہ حروف ناصبہ جب داخل ہوتے ہیں تو یہ نصب دیتے ہیں، اور یہاں جو علامت نصب جو ہے وہ حذف نون کے ساتھ ہے۔ نون عوض رفع تھی، لہذا رفع کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو جب ہم نے رفع کو ختم کرنا ہے تو اس کے جو عوض میں تھی وہ نون تھی، تو وہ نون کیا ہوئی ہے؟ یہاں سے گر گئی ہے۔ یعنی 5 صیغوں میں ضمہ گرا ہے اور فتح آیا ہے، 7 صیغوں میں نون جو عوض رفع تھی وہ ختم ہوئی ہے، باقی بچ کے 7 اور 5 12 صیغے، فعل مضارع کی 14 صیغے ہیں۔ باقی 2 صیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث مخاطبہ، ان کی نون نہیں گری کیونکہ یہ نون اصلی ہے۔ یہ تھا کہ حروف ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کہ حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے آخر کو نصب دے دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4، ان، لن، کئے، اذن، یہ 4، ان، لن، کئے، اذن، یہ 4 حروف ناصبہ ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع کے آخر کو نصب دے دیتے ہیں، اور جہاں پر آخر میں نصب نہیں ہوتی، مثال کے لن یضربا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں علامت نصب حذف نون ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ حروف جازمہ، جس طرح حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اسی طرح حروف جازمہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جازم دے دیتے ہیں۔ علامت جازم کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ آخر کی حرکت جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ وہ 5 حروف جہاں پر آخر کی حرکت گری ہے، یہاں پر جہاں پر فعل مضارع میں ہم نے کہا ہے کہ 5 صیغے ایسے ہیں جہاں پر رفع کو فتح میں تبدیل کر دیا گیا ہے، انہی 5 میں ادھر کیا ہوتا ہے کہ آخر کی حرکت گرا دی جاتی ہے۔ وہ 7 جگہ جہاں پر نون عوض رفع تھی اس کو گرایا تھا، وہ جب حروف جازمہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو وہ نون گر جاتی ہے، اور 2 جگہ پر وہ نون اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ اور حروف جازمہ کتنے ہیں؟ حروف جازمہ 5 ہیں، حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ، یہ 5 حروف جو ہیں یہ حروف جازمہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جازم دے دیتے ہیں۔ فصل، چوں بر فعل مستقبل حروف ناصبہ در آید، کہتے ہیں کہ جیسا کہ فعل مضارع پر کیا ہوتے ہیں؟ فعل مستقبل پر حروف ناصبہ آتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حروف ناصبہ کون کون سے ہیں؟
ان ولن وکے و اذن، یہ حروف ناصبہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں۔ منصوب گرداد، یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، چوں ان اطلبا وکے اطلبا و اذن اطلبا ولن اطلبا، و نون ہے، اب وہ کیسے نصب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ نون ہے کہ ایواز رفع بودن بے نصب ساکت شوند، وہ کہتے ہیں کہ وہ نون جو ایواز رفع ہے، میں نے ابھی گزارش کیا ہے 5 صیغوں میں تو یہ تھا کہ ظاہری طور پر ضمہ موجود تھا، ضمہ ختم کر کے ہم نے اس کے اوپر نصب دے دیا کیونکہ یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا حروف ناصبہ کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں وہ صیغے جہاں پر ظاہراً تو کوئی اعراب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں وہاں پر کیا ہوا ہے، وہ 7 صیغے جہاں پر نون عوض رفع تھی، وہ نون کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ کہتے ہیں وہ نون ہے کہ عوض رفع بودن بے نصب ساکت شوند، کہتے ہیں کہ نون وہ جو کہ عوض رفع تھی وہ نصب کی وجہ سے وہ نون کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، نصب کی وجہ سے ساکت ہو جائے گی۔ جیسے یطلبان، یطلبون، تطلبان، تطلبان، پھر وہ مخاطب کا صیغہ تطلبان، تطلبون، تطلبینا، تطلبان، یہ 7 جو صیغے کیا کہتے ہیں جب ان کے اوپر لن داخل ہوا تو کیا ہوا؟ لن یطلبا، اصل میں یطلبان تھا، لن یطلبو، یطلبون تھا، لن یطلبو، جب حروف ناصبہ داخل ہوا ہے لن تو کیا ہوا؟ اس کا یطلبو نہ تھا تو نون جو عوض رفع تھی گر گئی، ولن تطلبی، اصل میں تطلبی نہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں وہ نون یطلبنا و تطلبنا، یطلبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تطلبنا جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بحال خود باشاد، کہتے ہیں کہ یہاں پر نون اپنی حالت پر باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کیونکہ یہ نون اصلی ہے، یہ نون علامت جمع مؤنث ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے، یہ نون عوض رفع نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَچُو در فعل مستقبل حروف جازمہ در آید، یہ ہو گیا کہ حروف ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں۔ 5 صیغوں میں جو اس کا ظاہراً ضمہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، 7 صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ نون جو عوض رفع ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ کہتے ہیں چون در فعل مستقبل حروف جازمہ در آید، اور کہتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے اوپر حروف جازمہ آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ حرکت آخر در 5 لفظ کے آن یطلب، 5 لفظوں کے آخر کی حرکت گر جاتی ہے۔ وہ 5 صیغے جو ان صیغوں کے آخر کی حرکت ضمہ کی وجہ سے ضمہ سے تھی گر کر فتح میں تبدیل ہو جاتی تھی، ان کی حرکت اصلاً گر جاتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ یطلبو واحد مذکر غائب کا صیغہ، تطلبو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اچھا وہم مخاطب مذکر، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تطلب واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو گیا اور یہی تطلب واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی ہو گیا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 صیغے، یطلب واحد مذکر غائب، تطلب واحد مؤنث غائب، تطلب واحد مذکر مخاطب، اطلب اور نطلب۔ و اطلب و نطلب کے 2 حکایت نفس متکلم است بے جزمی بے افتاد، وہ کہتے ہیں جزم کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ ان کے حرکت گر جاتی ہے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ ہم یہاں پر کیا کہیں؟ لما یضرب، مثال کے طور پر لما یضرب فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف حرکت آخر ہے۔ لم ینصر فعل مضارع مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف حرکت آخر ہے۔ وحروف جازمہ 5 است، اور کہتے ہیں کہ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا الہی و ان شرطیہ، یہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا الہی، ان شرطیہ۔ چنا کے گوئی، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، ٹھیک ہے؟ یہاں اصل میں ینصرو، ینصران، ینصرون تھا،
لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر. تا آخر یہ میں نے پوری گردان کر دی. لما ینصر اسی طرح ینصر و ینصرا نے پوری گردان کرے. لما ینصر، لما ینصرا، لما ینصرو، لما تنصر، لما تنصرا، لما ینصرنا، یہ ساری گردان. ولا ینصر، ولا ینصر، لا ینصر، لا ینصرا، لا ینصرو، لا تنصر، لا تنصرا، لا ینصرنا، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا، لا انصر، لا ننصر. ان و ان ینصر، ان ینصرا، ان ینصرو، آخر تک تا آخر. اب کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک بچ گئی، وہ کہتے ہیں تا آخر و نون ہے کہ ایواز رفع بوندن. یہ 5 صیغے تو میں نے بتا دیا کہ ان کے آخر کی حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے. وہ 7 صیغے جن کے اندر نون ایواز رفع ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ آخر و نون ہے کہ ایواز رفع بوندن ساکت شند. کہتے ہیں کہ وہ نون جو ایواز رفع تھی، رفع کے بدلے میں تھی، وہ کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، جس طرح حروف ناصبہ کے آنے کی وجہ سے گر گئی تھی. کیوں؟ بے جزمی ولام، جزم کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. ولام امر در شش غائب و غائبہ داخل شد. اور وہ کہتے ہیں لام امر ولام امر در شش غائب و غائبہ داخل شد. اور وہ کہتے ہیں لام امر جو ہے ان میں سے، وہ یہاں جو مثالیں دی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے لم کی دی ہے، پھر لما کی دی ہے، پھر لا کی دی ہے، پھر ان کی دی ہے. ان میں سے لام امر کی مثال نہیں دی. وہ کہتے ہیں لام امر جو ہے ان میں سے وہ 6 غائب اور 6 غائبہ کے 6 جو غائب اور غائبہ کے سیغے ہیں، یعنی 3 مذکر اور 3 مؤنث کے داخل شد، ان کے اوپر داخل ہوتے ہیں. یعنی اوپر والے لم، لما، لام، لا، لا الہی اور ان شرطیہ، یہ 14 کے 14 صیغوں پر داخل ہوتی ہے. لیکن جو لام امر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فقط اور فقط امر کے 6 صیغوں پر داخل ہوتی ہے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. جس طرح کہ کہتے ہیں لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، فقط، اس کے آگے نہیں ہے. وَإِن را امر غائب خاند، اور اس کو امر غائب کہا جاتا ہے. وہ 6 صیغے جن کے اوپر لام امر داخل ہوتی ہے، ان 6 صیغوں کو کیا کہتے ہیں؟ امر غائب کے صیغے کہتے ہیں. وَدَرْدُ صیغہ متکلم نیز داخل شد، اور اسی طرح 2 متکلم کے جو صیغے ہیں ان پر بھی داخل ہوتی ہے. لَأَنصُرْ، لَنَنصُرْ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حروف جازمہ 5 ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں. جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں تو 5 صیغے ایسے ہیں جن کی آخر کی حرکت کو یہ گرا دیتے ہیں. 7 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جن کے اوپر یہ داخل ہوتے ہیں تو علامت جازم یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو نون عوض رفع ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. 2 صیغوں میں یہ ظاہراً کوئی عمل نہیں کرتے، لفظی عمل نہیں کرتے، معنوی عمل کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے، لیکن لفظ کے اعتبار سے کوئی عمل نہیں کرتے. حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ. لم، لما، یہ لا نہیں اور ان شرطیہ، یہ 4 فعل مضارع کے سارے صیغوں پر داخل ہوتے ہیں. اور لام امر جو ہے وہ فقط غائب کے جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، اور جو 2 متکلم کے صیغے ہیں ان کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے. مخاطب کے صیغوں پر یہ لام امر داخل نہیں ہوتا. یہ ہمارا اس فصل میں مباحثہ کہ حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. علامت نصب یہ ہے کہ 5 لفظوں پر جب داخل ہوتے ہیں اس کے ضمہ کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں. 7 کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو وہاں نون عوض کو گرا دیتے ہیں. اور حروف جازمہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اور اگلی فصل جو ہے ہماری وہ فعل امر میں ہے. ہماری فصل میں یہ اگلی فصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فعل امر حاضر کو کس سے بنایا جاتا ہے. فعل امر حاضر، یہ پیچھے میں نے گزارش کی ہے پیچھے والے فصل میں کہ وہاں امر غائب وہ ہے جس کے اوپر لام امر داخل ہوتا ہے. فعل امر حاضر جو ہے وہ کہتے ہیں فعل امر حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں
فعل امر حاضر کے 6 صیغوں کو فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ پہلے گردان کرتے ہیں فعل امر حاضر کی، پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ 6 صیغے ہیں۔ ان 6 کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، یہ جو 6 صیغے فعل مضارع مخاطب کے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث سے کے، ان 6 صیغوں سے فعل امر حاضر کو بنایا جاتا ہے۔ بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تا، کیونکہ حاضر کے ہیں، فعل مضارع حاضر کے صیغے ہیں، وہ تا جو علامت فعل مضارع ہے، وہ تا جو کیا ہے حرف مستقبل شمار ہوتا ہے، اس تا کو شروع سے کیا کریں گے؟ پہلے گرا دیں گے۔ جب ہم نے تا کو شروع سے گرا دیا تو پھر ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں، یا جب ہم حرف مضارع تا، حرف مستقبل ہے، حرف مضارع ہے، اس کو جب گرا دیتے ہیں تو پھر 2 صورتیں، یا تو تا کے ما بعد والا حرف ساکن ہوگا یا ما بعد والا حرف متحرک ہوگا۔ اگر تا کے بعد والا حرف ڈائریکٹلی متحرک ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے ہم فعل مضارع بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پہلی ہم مثال لے لیتے ہیں جہاں پر تا حرف مضارع کو گرا دیتے ہیں اور اس کے ما بعد والا حرف دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ وہ کون سا لے آتے ہیں؟ ہم لے آتے ہیں صرفا یصرفو، تصریفاً، باب تفعیل لے آتے ہیں۔ اصل میں ہم نے بنانا ہے اس کو تصرفو سے، فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغوں سے بناتا ہے۔ تصرفو، تصرفان، تصرفون، تصرفین، تصرفان، تصرفنا سے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تا حرف مضارع کو کیا کیا ہم نے؟ شروع سے گرا دیا، تصرفو، تصرفو، تا کے اوپر ضمہ ہے، صاد کے اوپر فتح ہے، را کے اوپر کسرہ ہے اور فا کے اوپر ضمہ ہے، تصرفو۔ تا حرف مضارع کو کیا کر دیا؟ شروع سے گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ صرفو، تا گر گیا، صرفو، کیونکہ تا کے بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے، صرفو۔ کیونکہ ہم نے فعل امر بنانا ہے، فعل امر میں یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ فا جو لام الفعل ہے اس فا کو ساکن کر دیا، صرفو تھا، فا کے ضمہ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، تو کیا بن گیا ہے؟ صرف، فعل امر ہے، صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا، یعنی تو صرفو سے بنایا تھا، اسی طرح تو صرفانے سے بنانا تھا، تو تا کو جو شروع سے تھا تا حرف مضارع اس کو گرا دیا، اور نون تو صرفانے میں جو نون عوض رفع تھی اس نون کو بھی گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ صرف، صرفا، تو صرفانے تھا، تا شروع سے گر گئی اور نون آخر سے گر گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ صرفانے۔ صرفونا تو صرفونا تھا، تا کو شروع سے گرا دیا، نون کیونکہ یہ عوض رفع ہے تو آخر سے نون کو بھی گرا دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ صرفو۔ صرفینا تو صرفینا تھا، تا کو شروع سے گرا دیا، نون آخر میں عوض رفع ہے، کیونکہ ابھی تک یہی بات ہوتی رہی ہے ہماری کہ یہ نون عوض رفع ہے، تو نون کو بھی جب گرا دیا تو صرفینا تھا، تا کو بھی گرا دیں، نون کو بھی گرا دیں تو صرفی، صرفا تو صرفان تھا، پھر تا اور نون گر کے صرفا، صرفنا تو صرفنا تھا، یہاں پر نون کو نہیں گرائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ نون جمع مؤنث کی علامت ہے اور نون عوض رفع نہیں ہے، بلکہ یہ نون جو ہے ضمیر فاعل ہے، اس لیے کیا کریں گے؟ تو صرفنا میں جو تا ہے اس کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، اور باقی کے آخر میں نون باقی رہے گی، تو صرفنا تھا، تا کو گرا دے، باقی صرفنا باقی بچ گیا ہمارے پاس۔ یہ تھا ہمارے پاس قاعدہ کلیہ کہ جب یہ ہو کہ فعل امر بنا رہے ہیں، تا جو حرف مضارع ہے اس کو شروع سے گرا دیں گے، اور تا کے بعد والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، تو اسی متحرک سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر تا کے بعد والا حرف مضارع، یعنی وہ تا جو حرف مضارع ہے، اگر اس کے بعد والا حرف متحرک نہ ہو، ساکن ہو،
تو کلام کرنا عرب میں ساکن حرف سے مشکل ہے، ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم حمزہ وصلیہ کو لے آئیں گے، یعنی کلام کی ابتدا کرنے کے لیے ساکن سے ہو نہیں سکتی، لہذا ہم شروع میں کیا کریں گے؟ حمزہ کو لے آئیں گے۔ جب حمزہ کو لے آئیں گے تو بابا ہمارے پاس حمزہ آ گیا، مثلا اس کی مثال یہ ثلاثی مجرد کے جتنے باب ہیں، تضربو، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغے ہیں۔ تضربو، اب تا کو تو ہم نے گرا دیا، اس تا جو حرف مضارع ہے اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ضاد، اور ضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ ہم کیا کریں گے؟ پھر حمزہ لے آئیں گے، حمزہ وصلیہ جس کو کہتے ہیں، فقط کلام کو ملانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ جب حمزہ لے آئے تو اب حمزہ کو کیا کریں؟ فتح دیں، کسرہ دیں یا ضمہ دیں؟ پھر ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے، وہ جو حرف ساکن ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل فعل، وہ جو فاعل فعل ہے جو حرف ساکن ہے اس سے، وہ تو خود ساکن ہے، اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، اس کی 3 حالتیں ہیں، یا وہ مضموم ہوگا یا مفتوح ہوگا یا مکسور۔ اگر ساکن سے بعد والا حرف مضموم ہے، یعنی ساکن سے بعد والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو ہم حمزہ وصلیہ کو ضمہ دیں گے، جس طرح کی مثال تنصرو، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا۔ تنصرو، تا حرف مضارع ہے، اس کو گرا دیا، اس کے بعد نون فاعل فعل ہے، یہ تو ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تھی، نون کے بعد جو ہے وہ حرف جو ہے وہ صاد ہے، اور صاد کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ساکن سے بعد والا حرف کیا ہو؟ مضموم ہو، تو ہم حمزہ وصل کو کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے۔ جب ہم اس کو ضمہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مضموم ہو جائے گا، اور آخر کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، آخر کی جو ہے حرکت ہے اس کو ساکن کر دیں گے۔ اگر تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہے تو پھر جو آخر میں نون عوض رفع ہے، یعنی اگر ویسے رفع ہے تو اس کو گرا دیں گے، اگر تثنیہ یا جمع میں نون عوض رفع ہے تو اس نون کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، تنصرو، تنصرو، تا حرف مضارع گر گئی، اس کے بعد جو نون ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور ساکن سے کلام میں ابتدا نہیں ہو سکتی، ہم اس کو شروع میں حمزہ وصل لے آئے۔ جب حمزہ وصل لے آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ ساکن سے بعد والا حرف مضموم ہے، دیکھا تو مضموم تھا، تنصرو، صاد کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ تھا، تو ہم نے حمزہ کو کیا کیا؟ جو حمزہ وصلی لے آئے تھے اس کو بھی ضمہ دے دیا، اور را کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ تنصرو تھا، تا کی جگہ پر حمزہ آ گیا، وہ مضموم ہے، تو یہ کیا گیا؟ انصرو، اور را کے ضمہ کو کیا قرار دیا؟ گرا دیا امر کی وجہ سے، تو یہ کیا بن گیا؟ انصر، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ یہ تھی کہ جہاں پر ساکن سے بعد والا حرف کیا ہے؟ وہ مضموم ہے، تو ہم نے حمزہ واصل کو کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے۔ اگر ساکن سے بعد والا حرف مفتوح یا مکسور ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حمزہ واصل کو بھی کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے، دونوں صورت میں، مفتوح ہے یا مکسور ہے تو ہم حمزہ واصل کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تضربو، تضربان، تضربون فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے ہیں، ہم نے تا جو حرف مضارع ہے اس کو شروع سے گرا دیا، اب ضاد ساکن ہے، ضاد سے ابتدا نہیں ہو سکتی، حمزہ وصل لے آئے۔ اب جب حمزہ وصل لے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ضاد سے بعد والا حرف را ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے، اس کسرے کی مناسبت سے ہم نے حمزہ کو بھی کسرہ دے دیا، تا کو گرا دیا، حمزہ مکسورہ کو شروع میں لکھ دیا، رکھ دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ اضربو۔ جب یہ امر ہے تو امر کی وجہ سے ہم نے آخر کی حرکت کو، یا نون جو عوض حرکت ہوتی ہے، عوض رفع ہوتی ہے، اس کو گرا دینا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ با کے اوپر تضربو، با کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو بھی گرا دیا، تا کی جگہ پر حمزہ مکسور کو رکھ دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اضرب، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ یہ مثال ہو گئی کہ جہاں پر ساکن سے ما بعد والا حرف مکسور ہے اور حمزہ کو بھی ہم کسرہ دے رہے ہیں۔ اب دوسری مثال لے آتے ہیں،
جہاں پر ساکن سے مابعد والا حرف مفتوح ہو لیکن پھر بھی ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے. تمنعو، تمنعان، تمنعون، تمنعین، تمنعان، تمنعن. باب منع یمنعو، یمنعو، یمنعان، یمنعون، تمنعو، تمنعان، یمنعن، تمنعو، تمنعان، تمنعون، تمنعین، تمنعان، تمنعن، امنعو، نمنعو. یہ جو 6 مخاطب کے صیغے ہیں، تمنعو، تمنعان، تمنعون، تمنعین، تمنعان، تمنعن، ان سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. جب تا حرف مضارع کو شروع سے گرا دیا، گر گئی، جب تا حرف مضارع کو شروع سے گرا دیا تو تمنعو تھا، میم جو ہے وہ فاعل فعل ہے اور میم کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تھی، تو ہم حمزہ وصل کو لے آئے. اور جب حمزہ کو لے آئے تو کون سا اعراب دیں؟ ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کہ ساکن سے بعد والا حرف اگر مفتوح ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے. اگر ساکن سے مابعد والا مکسور ہو تب بھی ہم کسرہ دیں گے. کسرہ والی مثال پہلے جب ساکن سے مابعد والا کیا ہو؟ مکسور ہو، تو میں مثال دے چکا ہوں تضربو میں. تو یہاں ہے تمنعو، ساکن میم سے بعد والا نون ہے اور وہ نون کیا ہے؟ مفتوح ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ حمزہ واصل کو بھی یہاں پر کسرہ دیں گے. تا کو ہٹا دیا تمنعو سے، وہاں پر کیا رکھ دیا؟ حمزہ مکسورہ رکھ دیا، امنعو ہو گیا. اور عین کے رفع جو رفع علامت رفع ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ کو کیا کریں گے؟ امر کی وجہ سے گرا دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ امنعو تھا، جب عین کی حرکت گر جائے گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ امنع، امنعا، امنعو، امنعی، امنعا، امنعنا. یہ ہے ہمارے پاس فعل امر بنانے کا طریقہ. کیا آسان تھا؟ فعل امر حاضر کو فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے. تا جو حرف مضارع تھی اس کو شروع سے گرا دیا جاتا ہے، اگر اس کے بعد والا حرف متحرک ہو تو اسی سے فعل مضارع بناتے ہیں، جس طرح کے کہتے ہیں دحرجا یدحرجو، دحرجتن. وہ جو یدحرجو تھا اس کے فعل مضارع کے جو 6 صیغے ہیں مخاطب والے، تدحرجو، تدحرجان، تدحرجون، تدحرجین، تدحرجان، تدحرجنا، انہی سے فعل بنانا تھا. تا کو جب گرا دیں گے تو دال کیا ہے؟ متحرک ہے، اسی سے فعل امر بنائیں گے دحرج، دحرجا. یہاں پر ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. ضاربا یضاربو، مضاربتن، باب مفاعلہ، تضاربو، تضاربان، تضاربون، تضاربین، تضاربان، تضاربن. اسی تا کو گرا دیں گے، آخر کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، ضارب، ضاربا، ضاربو. یعنی یہاں پر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. حمزہ وصل کی ضرورت وہاں ہوگی جب تا حرف مضارع کو گرائیں اور اس کے بعد والا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، تو پھر ہم حمزہ وصل کو لیں گے. جب ہم حمزہ وصل کو لیں گے تو اس کو کون سی حرکت دیں؟ کہتے ہیں کہ ساکن سے بعد والے حرف کو دیکھیں، اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل کو ضمہ دیا جائے گا، اگر وہ مکسور یا مفتوح ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دیا جائے گا. جس کی مثالیں میں نے آپ کو بتایا ہے. عنصر میں نون ساکن ہے، صاد مضموم ہے، اس لیے ہم نے حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دیا. اضرب میں تا کو گرایا، ضاد ساکن تھی، را کے اوپر کسرہ تھا تو حمزہ کو بھی کسرہ دے دیا. امنع میں یہاں پر کیا تھا؟ تا کو گرایا، میم ساکن تھی اور نون کے اوپر فتح تھا تو ہم نے حمزہ وصل کو بھی کیا کیا؟ کسرہ دے دیا. ان دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے حمزہ وصل کو کسرہ دینا ہے. انشاءاللہ کافی مباحثہ ہو گیا ہے ہمارا، اور اس کی تطبیق اگلے مباحثے میں کریں گے اس فاصلے کی. والحمدللہ رب العالمین.